بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے تتھا عورتوں سے اچھا سلوک کرتے رہو، کیونکہ عورتوں کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر ایسے ہی رہنے دو گے تو ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کی ہمدردی اور بھلا چاہنے کے سلسلے میں میری وصیت مانو۔ وجاہت: یہاں ٹیڑھی پسلی کو توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو اور بہت زیادہ بے تکلفی سے اس ڈر کی وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں کوئی بے اعتدالی بے اصولی نہ ہو جائے اور ہماری برائی میں کوئی حکم نہ نازل ہو جائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے ان سے خوب کھل کر گفتگو کی اور خوب بے تکلفی کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں، اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر کسی اجنبی کو گھر میں آنے دیں۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو بھی ملتا ہے۔ وجاہت: رمضان کے روزوں کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آسمانوں کی سیر کے موقع پر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس میں زیادہ تر محتاج اور غریب لوگ تھے، اور مالداروں کو دروازے پر روک دیا گیا، لیکن دوزخی مالداروں کو تو پہلے ہی جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پھر میں نے دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ وجاہت: احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے قیامت کے دن یہ سزا عورتوں کو بھی دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن جماع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستری ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے نقلی بال جوڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تو ہرگز نہ کر، کیونکہ نقلی بال جوڑنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ وجاہت: معلوم ہوا کہ اگر شوہر شریعت کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے اور بیوی اس کا حکم نہ مانے تو اس پر گناہ نہ ہوگا۔ نقلی بال مردوں کو لگانا بھی بڑا گناہ اور لعنت کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں کنواری سے شادی کرے تو اس کے پاس 7 دن لگاتار ٹھہرے، اور اگر کنواری کی موجودگی میں بیوہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن لگاتار ٹھہرے۔ وجاہت: بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے بعد دنوں کی بٹوارے کی برابر طور پر شروعات کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک سوتن ہے، اگر میں اس کے سامنے کسی چیز کے ملنے کا اظہار کروں جو مجھے میرے شوہر نے نہ دی ہو تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ دی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے دھوکہ دینے کا جوڑا پہنا ہوا ہو۔ وجاہت: دھوکہ دینے کا جوڑا پہننے کا مطلب ہے کہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے پرہیز کرو۔ ایک انصاری مرد نے کہا، دیور کے متعلق بتلائیں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔
وجاہت دیور سے مراد شوہر کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا اس کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مثلا شوہر کا بھائی، بھتیجا، چاچا اور ماموں وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملنا چاہیے، لیکن وہ رشتہ دار جو محرم ہیں جیسے شوہر کا باپ اور بیٹا وغیرہ، ان سے ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت سے ملنے کے بعد اس کی تعریف اپنے شوہر سے اس طرح نہ کرے گویا وہ اس عورت کو اس کی خوبصورتی وغیرہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ وجاہت ایسا کرنے سے شوہر فتنے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں گھر سے غائب رہتے لمبا سمے گزر جائے تو رات کو گھر نہ آیا کرو۔ وجاہت سفر کے بعد اچانک گھر آنے سے اس لیے منع فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے گھر والوں میں کوئی عیب یا کمی دیکھنے کا موقع پیدا ہو جائے، اس لیے بتا کر یا دن میں آنا بہتر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رات کے وقت سفر سے گھر واپس آؤ تو گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ وہ عورت جس کا شوہر غائب تھا ناک کے نیچے کا بالوں کی صفائی کر سکے اور جس کے کر کے انہیں سنوار سکے، اور جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ کم بھی کر سکے۔ وجاہت بہتر ہے کہ آنے سے پہلے آنے کا دن اور وقت بتا دیا جائے۔ ان حدیثوں کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عادت پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔